الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے جون ایلیا کے کلام میں کردار نگاری۔ جون ایلیا کا اصلی نام سید حسین جون اصغر ہے۔ انہوں نے اپنا تخلص جون لکھا۔ سادہ اور چمکتی ہوئی زبان میں نہایت گہری اور شعور انگیز باتیں کہنے والے ہفت زبان، شاعر، صحافی، مفکر، مترجم، نثر نگار، دانشور اور بلااعلان نفی پرست اور نارکسسٹ جون ایلیا ایک اوریجنل شاعر تھے، جن کی شاعری نے نہ صرف ادب نوازوں کے دل جیت لیے بلکہ آپ نے اپنے بعد آنے والے ادیبوں اور شاعروں کے لیے زبان و بیان کے نئے معیارات متعین کیے۔ جون ایلیا کی شاعری میں عشق کی نئی جہات کا سراغ ملتا ہے۔ وہ باغی، انقلابی اور روایت شکن تھے، لیکن ان کی شاعری کا لہجہ اتنا مہذب، نرم اور غنائی ہے کہ ان کے اشعار میں میر تقی میر کی طرح کے نشتروں کے وار سیدھے دل میں اترتے ہیں اور سامع یا قاری کو فوری طور پر ان کی فنی خوبیوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ میر کے بعد خال خال نظر آنے والی تاثیر کی شاعری کو تسلسل کے ساتھ نئی گہرائیوں تک پہنچا دینا جون ایلیا کا کمال ہے۔ اپنی نجی زندگی میں جون ایلیا کی مثال اس بچے جیسی ہے جو کہ کھلونا ملنے پر اس سے ملنے کی بجائے اسے توڑنے پر اور اس کا کچھ سے کچھ بنانے کی دھن میں رہتا ہے۔ اپنی شاعری میں انہوں نے اس رویے کا اظہار بڑے سلیقے سے کیا۔ جون ایلیا کمیونسٹ ہونے کے باوجود فن برائے فن کے قائل تھے۔ انہوں نے روایتی شاعری سے دامن بچاتے ہوئے تازہ بیانی کے ساتھ دلوں میں اتر جانے والی عشقیہ شاعری کی۔ احمد ندیم قاسمی کے بقول جون ایلیا اپنے معاصرین سے نہایت درجہ مختلف اور منفرد شاعر ہیں۔ وہ روایت کا استعمال اتنے انوکھے اور رسیلے انداز میں کرتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آخری نصف میں ہونے والی شاعری میں ان کی آواز نہایت آسانی سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ اردو شاعری کی 7 سالہ تاریخ میں کسی نے اس لہجے کے، اس مفہوم کے، اس نشتر سے مملوء شعر کم ہی کہے ہوں گے۔ جون ایلیا کے ہاں مختلف نوع کے رنگ اور نئے مضامین و موضوعات ہیں جو اردو غزل کی روایت میں نیا در وا کرتے ہیں اور روایت سے انحراف کے طور پر بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی نظمیں زیادہ تر حسیاتی ہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ کردار نگاری کسی بھی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں سامنے آ جائیں کردار نگاری کہلاتا ہے۔ اس زمین پر بسنے والے بے شمار انسانوں میں سے ہر ایک دوسرے سے کسی حد تک یا بالکل مختلف عادات کا حامل ہوتا ہے۔ عادات کا یہ اختلاف کسی بھی انسان کی شخصیت متعین کرتا ہے۔ شخصیتوں کا یہ اختلاف ہر ایک کو انفرادیت بخشتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنی جگہ ایک اہم کردار ہے۔ لفظ کردار کی تعریف کشاف تنقیدی اصطلاحات میں اس طرح کی گئی ہے۔ کہانی کے واقعات جن افرادی قصہ کو پیش آتے ہیں انہیں اصطلاح میں کردار کہا جاتا ہے۔ اس طرح کردار نگاری سے مراد کہ مختلف اصناف ادب میں کرداروں کو پیش کرنے کو کردار نگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ کردار نگاری کا تعلق بالعموم فکشن اور ڈرامہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کردار نگاری کرتے ہوئے مصنف بالعموم بلا واسطہ یا بالواسطہ طریقہ کار اپناتا ہے۔ بلا واسطہ طریقہ کار سے مراد یہ ہے کہ مصنف اپنے بیان میں کردار کی خصوصیات کا ذکر کرتا ہے کہ کردار کن صفات اور افکار کا مالک ہے، اور بالواسطہ طریقہ کار میں مصنف قارئین کو اپنے کردار کی خصوصیات سے اپنے بیان کے ذریعے براہ راست آگاہ نہیں کرتا ہے، بلکہ قارئین کو کردار کی خصوصیات کا اندازہ کردار کے ظاہری حلیے، حرکات اور گفتگو یا مکالموں سے لگانا پڑتا ہے۔
جون ایلیا کی شاعری میں کردار نگاری۔ جون کی شاعری میں بھی روایتی کردار نگاری پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جدت کو اپناتے ہوئے کچھ لوگوں کے نام واضح لیے ہیں۔ ان کی شاعری میں بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں طرح کے کرداروں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں روایتی کرداروں میں غیر حاضر کردار بھی پائے جاتے ہیں اور حاضر بھی، جیسے کہ مریم، زلیخا، کوہکن، شاہ بانو، حضرت یوسف علیہ السلام، جمال، قیس، آدم حوا، دوست، یار، دیوانے، جان، غزال، مرشد، سنی، شیعہ، طلحہ، زبیر، فاریہ، اجنبی، خدا، شیخ، مسلمان، شاعر، میر، شیفتہ اور غالب جیسے کردار جون کی شاعری میں بہت اہم ہیں۔ جون کی شاعری میں کردار نگاری کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جون ایلیا کے 5 شعری مجموعوں میں شاید، یعنی، گمان، لیکن اور گویا شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاید کے کرداروں کا ذکر کرتے ہیں۔ شاید جون ایلیا کا سب سے مشہور مجموعہ کلام ہے۔ اس میں بیان کیے گئے اہم کردار درج ذیل ہیں۔ سنا دیں عصمت مریم کا قصہ، پر اب اس باب کو وا کیوں کریں ہم؟ زلیخائے عزیزاں بات یہ ہے، بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم؟ ان اشعار میں جون ایلیا تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے حضرت مریم اور زلیخا کا کردار بیان کرتے ہیں۔ جون کے ہاں حضرت یوسف اور زلیخا کا کردار بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ گنوائی کس کی تمنا میں زندگی میں نے، وہ کون ہے جسے دیکھا نہیں کبھی میں نے، تیرا خیال تو ہے پر تیرا خیال تو ہے پر تیرا وجود نہیں، تیری لیے تو یہ محفل سجائی تھی میں نے۔ ان اشعار میں جون ایلیا بالواسطہ کرداروں کا استعمال کرتے ہوئے غیر حاضر شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ اس کا محبوب ہے۔ وہ ان اشعار میں اپنے محبوب کے لیے کس، وہ، کون، تیرا، تیرے جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے میں کے لفظ میں اپنا کردار بھی بیان کیا ہے۔ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم؟ اس شعر میں جون ایلیا نے 3 کرداروں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے کردار مسلمانوں کا ہے، دوسرا مسیحا کا اور تیسرا جمع متکلم یعنی ہم کا کردار ہے۔ یہ تینوں کردار بلا واسطہ ہیں۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ اس شعر میں جون نے 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا کردار شخص ہے جو کہ بلا واسطہ ہے، جبکہ دوسرا کردار کوئی ہے جو بالواسطہ اور غیر حاضر ہے۔ کوہکن کو ہے خودکشی خواہش، شاہ بانوں سے التجا کیجیے۔ اس شعر میں جون نے تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے 2 بلا واسطہ کرداروں کا ذکر کیا، جن میں کوہکن اور شاہ بانو ہیں۔ جون ایلیا کے ہاں ان کرداروں کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا۔ اس شعر میں جون نے جمع متکلم کے طور پر غریبوں کا لفظ استعمال کرکے بالواسطہ کردار بیان کیا ہے۔ اس شعر میں جون ایلیا نے جمع متکلم کے طور پر غریبوں کا لفظ استعمال کرکے بلا واسطہ کردار بیان کیا ہے۔ نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علما نہیں کیا۔ اس شعر میں شاعر نے بلا واسطہ 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے، جس میں حاکم وقت اور علما شامل ہیں۔ ساری باتیں بھول جانا فارحہ، تھا وہ سب کچھ ایک فسانہ فارحہ، ہاں محبت ایک دھوکہ ہی تو تھی، اب کبھی دھوکہ نہ کھانا فارحہ۔ جون ایلیا کی شاعری میں فارحہ کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ان کے محبوبہ کا نام ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اس کی ردیف استعمال کی ہے۔ یہ کردار بلا واسطہ ہے۔ اپنے یوسف کو زلیخا کی طرح تم بھی کبھی کچھ حسینوں سے ملا دو تو مزہ آ جائے۔ اس شعر میں جون ایلیا نے تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے 3 کرداروں کا ذکر کیا ہے۔ یوسف اور زلیخا بلا واسطہ کردار ہیں، جبکہ حسینوں بالواسطہ کردار ہیں۔ فرہاد سن لیا تیری شیریں کہاں ہے آج، وامق خبر بھی ہے تیری عذرا چلی گئی۔ اس شعر میں جون ایلیا نے تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے
3 بلا واسطہ کرداروں کا ذکر کیا ہے، جن میں فرحات، شیریں اور عذرا شامل ہیں، جو ان کے ہاں فرحات کا کردار بہت زیادہ مستعمل ہے۔ پھر گوارا ہے مجھے عشق کی ہر ایک شکل، تازہ پھر شیوائے فرحات کیا ہے میں نے۔ اس شعر میں جون نے تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے فرحات کا ذکر کیا ہے۔ بہار آقائے بابل ہے، دوابہ بیچتا کیا ہے، یہ خسرو میر اور غالب کا خرابہ بیچتا کیا ہے۔ ہمارا غالب اعظم تھا چور آقائے بے دل کا، سو رزق فخر اب ہم کھا رہے ہیں میر بسمل کا۔ جون ایلیا کی شاعری میں کچھ شاعروں کے کردار بھی ملتے ہیں، جن میں میر و غالب کا کردار بہت اہم ہے۔ دیے گئے اشعار میں جون نے 4 شاعروں کا تلمیح کے ذریعے کردار بیان کیا ہے، جو کہ بلا واسطہ ہیں۔ ان میں خسرو، میر، غالب، بیدل شامل ہیں۔ نہیں املا درست غالب کا، شیفتہ کو بتا چکا ہوں میں۔ اس شعر میں جون ایلیا نے اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا اور باقی 2 شاعروں یعنی غالب و شیفتہ کا تلمیح کے ذریعے کردار بیان کیا۔ یہ کردار بھی بلا واسطہ ہیں۔ اب جن کے دوسرا شعری مجموعہ یعنی میں کردار نگاری، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے، بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے۔ ان اشعار میں جون ایلیا نے جمع متکلم کے طور پر ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ بلا واسطہ کردار ہے، اور بالواسطہ کے طور پر تمہارے اور تمہاری کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ واحد غائب کے لیے ہے، اور یہ کردار محبوب کی طرف اشارہ ہیں۔ میں اب ہر شخص سے کتا چکا ہوں، فقط کچھ دوست ہیں اور دوست بھی کیا۔ اس شعر میں 3 کرداروں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے میں، جو واحد متکلم اور بلا واسطہ ہیں۔ دوسرا کردار شخص ہے، جو غائب اور بالواسطہ ہیں۔ تیسرا اور اہم کردار دوست ہے، جو کہ بلا واسطہ کردار ہے۔ جون کی شاعری میں دوست کا کردار بہت زیادہ مستعمل ہے۔ شاعر ہیں آپ یعنی کہ سستے لطیفہ گو، رشتوں کو دل سے روئیے سب کو ہنسائیے۔ اس شعر میں جون ایلیا نے شاعر کا کردار استعمال کیا ہے، جو کہ بلا واسطہ ہے۔ بس قاتلوں کا بوجھ اٹھایا کریں جناب، مصرع یہ جون کا ہے اسے مت اٹھائیے۔ اس شعر میں جون نے جناب کا کردار استعمال کیا، جو کہ بالواسطہ اور واحد غائب ہے۔ دوسرا اور اہم کردار جون کا تخلص ہے، جو کہ واحد متکلم اور بلا واسطہ ہے۔ جون نے اپنے نام کا کردار بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ اس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تو میری زندگی کی عادت ہو۔ جون کے ہاں جانا کا لفظ کا کردار بہت مستعمل ہے، جو کہ محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے جانا کا کردار استعمال کر کے وحد حاضر محبوب کی نمائندگی کی ہے۔ تیسرا شعری مجموعہ گمان، گمان میں کردار نگاری، اپنی منزل کا راستہ بھیجوں، جان ہم کو وہاں بلا بھیجو۔ اس شعر میں جون نے اپنے محبوب کے لیے جان کا کردار استعمال کیا اور دوسرا کردار ہم کا ہے، دونوں کردار بلا واسطہ ہیں۔ زخم امید بھر گیا کب کا، کیس تو اپنے گھر گیا کب کا۔ اس شعر میں جون ایلیا نے تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے کیس کردار استعمال کیا، جو کہ بلا واسطہ ہے۔ جون کے ہاں کیس کا کردار بھی مستعمل ہے۔ قاتل کو میرے مجھ سے نہیں کوئی پرخاش، قاتل تو میرا رنگ جمانے کے لیے ہے۔ اس شعر میں شاعر نے قاتل کا کردار بیان کیا ہے، جو کہ بلا واسطہ ہے۔ جون کے ہاں قاتل کا کردار بہت زیادہ ہے۔ وہ سید بچہ اور شیخ کے ساتھ، میاں عزیز عزت ہماری جا رہی ہے۔ شعر میں جون نے روایتی طریقہ اپناتے ہوئے شیخ کا کردار استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سید اور میاں کا کردار بھی استعمال کیا۔ تیری مرہم نگاہی اے مسیحا، خراش دل پہ واری جا رہی ہے۔ اس شعر میں جون نے تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے میں کا کردار استعمال کیا۔ جون نے روایتی طریقے کو اپنایا ہے۔ جون مسیحا کا کردار بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جون یاروں کے یار تھے ہم۔ جون ایلیا اس شعر میں یاروں کا کردار استعمال کر رہا ہے۔ تم جو میری جان جاں تھی فاریا، کون تھی تم اور کہاں تھی فاریا۔ جون ایلیا نے اس شعر میں بھی اپنے محبوبہ یعنی فاریہ کا کردار بیان کیا ہے۔ یہ کردار بلا واسطہ ہے۔ جون نے بہت سے اشعار میں فاریہ کا کردار استعمال کیا ہے۔ چوتھا شعری مجموعہ لیکن، لیکن میں کردار نگاری،
مرد و عورت میں میری حور تیرے سر کی قسم، رشتہ آدم و حوا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس شعر میں جون نے تلميح کا استعمال کرتے ہوئے آدم اور حوا کا کردار بیان کیا ہے۔ یہ کردار بلا واسطہ ہیں۔ مرد، عورت اور حور کا کردار بھی بیان ہوا ہے جو کہ بالواسطہ ہے۔ تو نے یہ کیا کیا جمال آخر، اس میں تھا کون سا کمال آخر۔ اس شعر میں جون نے جمال کا کردار استعمال کیا ہے جو کہ جمال احسانی شاعر کا تخلص ہے۔ یہ بلا واسطہ کردار ہے۔ میں تو خدا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، ہر لمحہ لا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو۔ جون ایلیا کے ہاں خدا کے لفظ کا کردار بھی بہت زیادہ آیا ہے۔ اس شعر میں جون نے خدا کے کردار کو استعمال کیا ہے جو بلا واسطہ ہے۔ اس کے علاوہ میں اور تم کا کردار بھی استعمال ہوا ہے۔ یوں ہو کہ اور ہی کوئی ہوا ملے مجھے، ہو یوں کہ اور ہی کوئی آدم ملے تمہیں۔ اس شعر میں جون نے آدم اور حوا کا کردار تلميح کے ذریعے استعمال کیا۔ یہ دونوں کردار بلا واسطہ ہیں۔ شیخ آیا تھا محتسب کو لیے، میں نے بھی ان کی وہ خبر لی ہے۔ شعر میں شاعر نے روایتی کردار میں شیخ کا استعمال کیا ہے۔ ذات در ذات ہم سفر رہ کر اجنبی اجنبی کو بھول گیا، کیا قیامت ہوئی اور ایک شخص اپنی خوش قسمتی کو بھول گیا۔ اس شعر میں جون ایلیا نے اجنبی اور شخص کا کردار پیش کیا ہے جو کہ واحد غائب ہے اور یہ کردار بالواسطہ ہیں۔ گویا، پانچواں شعری مجموعہ گویا۔ گویا میں کردار نگاری۔ خوب تھے اپنے دادا بھی، خوب تھی اپنی نانی بھی، خوب تھے طلحہ اور زبیر، سب کا بھلا ہو سب کی خیر۔ ان اشعار میں جون نے دادا، نانی، طلحہ، زبیر کے کردار استعمال کیے ہیں جو کہ جون کے رشتہ دار ہیں۔ یہ سب کردار بلا واسطہ ہیں۔ سنی بچہ وہ کون تھا جس کی جفا نے جون شیعہ بنا دیا ہمیں شیعہ کیے بغیر۔ اس شعر میں جون نے سنی بچہ شیعہ جون کے کردار کا ذکر کیا۔ سنی اور شیعہ بالواسطہ کردار ہیں جبکہ جون بلا واسطہ کردار ہے۔ مرشد کے جھوٹ کی تو سزا بے حساب ہے، تم چھوڑیو نہ شہر کو صحرا کیے بغیر۔ شعر میں جون نے روایتی طریقہ کو اپناتے ہوئے مرشد کا کردار استعمال کیا ہے۔ دوسرا کردار وحد حاضر یعنی تم ہے۔ تم مجھ کو اپنے دم میں لے جاؤ ساتھ اپنے سے اے غزالو وحشت نہیں ہے مجھ میں۔ اس شعر میں شاعر نے ایک الگ ہی کردار یعنی غزالوں کا کردار استعمال کیا جس سے مراد ہرن ہے۔ یہ کردار بالواسطہ ہے۔ اس کے علاوہ واحد متکلم میں کا کردار ہے۔ بس یوں ہی میرا گال رکھنے دے میری جان آج گال پر اپنے۔ اس شعر میں جون نے اپنے محبوب کے لیے جان کا کردار پیش کیا ہے۔ قابل رحم ہیں وہ دیوانے جن کو حاصل نہیں ہے ویرانے۔ اس شعر میں جون ایلیا نے روایتی طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے دیوانے کا کردار استعمال کیا ہے۔ وہ پیشہ ور ہیں جو لوگوں کے زخم سیتے ہیں، ہمارے زخم ہمارے بہت چہیتے ہیں۔ جون ایلیا نے اس شعر میں پیشہ ور اور لوگوں کا کردار استعمال کیا۔ لوگوں کا کردار کا استعمال روایتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لفظ کا کردار جمع متکلم ہے۔ آج اس سوز تصویر کی خوشی میں اے دوست طائر صبر کو آزاد کیا ہے میں نے۔ اس شعر میں جون نے روایتی طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے دوست کا کردار استعمال کیا۔ اس کے علاوہ طائر اور میں کا کردار بھی استعمال ہوا ہے۔ جون ایلیا کے ہاں دوست اور یار کا کردار بہت مستعمل ہے۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جون ایلیا نے کتنے اچھے طریقے سے کردار نگاری کی اور ان کے 5 شعری مجموعوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اندر انہوں نے ہر طرح کے بلا واسطہ اور بالواسطہ کردار پیش کیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔